ماں نے کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا، تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا، میدان میں آ جائے، میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر، حیدر ہوں میں حیدر، سجی ہے بزم مودت چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، اگر نبی سے ہے الفت چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، سجی ہے بزم مودت چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا فَرَضَ طَاعَتَهُ۔ معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل اللہ تعالی الیہ۔ عزیزان محترم، خداوند منان آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنی میں محب آل محمد قرار دے۔ ہماری گفتگو غدیر کے بارے میں تھی۔ انشاءاللہ آج سے چاہتے ہیں کہ خطبہ غدیر کا ایک مختصر سا تعارف کرائیں۔ گزشتہ جلسے کے اندر عرض ہوا کہ پیغمبر اکرم نے اس خطبے کے بارے میں بہت بڑا اہتمام کیا، جو ماحول بنایا ایک عظیم ماحول، ایسا ماحول کہ جو کبھی بھی کوئی بھی بندہ بھلا نہیں پائے گا۔ ایسے مقام پر پیغمبر اسلام نے ایک مفصل خطبہ عنایت فرمایا کہ اس خطبے کے بہت سارے مطالب ہیں، تفصیلی خطبہ ہے، 3 گھنٹوں تک وہ خطبہ چلا ہے۔ اس خطبے کا ایک حصہ توحید کے بیان میں ہے کہ خطبے کا آغاز توحید کے بارے میں ہے، اور واقعاً کیا توحید کے بارے میں بیانات، عظیم بیانات توحید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایراد فرمائے کہ بلال خداوند متعال نے کبھی توفیق دی تو خطبہ غدیر کے اندر جو توحید کی تصویر پیش کی گئی ہے، انشاءاللہ کسی مناسبت سے اس کو ہم بیان کریں گے۔ فی الحال مقصد یہ نہیں ہے، واقعاً ایک عظیم توحید اور توحید کے بارے میں خوبصورت ترین نکات اس خطبہ غدیر کے اندر بیان ہوئے۔ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ وَدَنَا فِي تَفَرُّدِهِ وَجَلَّ فِي سُلْطَانِهِ وَعَظُمَ فِي أَرْكَانِهِ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ ایک ایک جملے پر واقعاً انسان ایک ایک گھنٹہ گفتگو کرے تب جا کر اس جملے کا حق ادا ہوتا ہے کہ یہ ایک حصہ جو خطبہ غدیر کا ہے وہ توحید کے بارے میں ہے، کہ فی الحال اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا۔ خطبے کا ایک اور بہت بڑا حصہ جو بیان ہوا ہے وہ خود امامت کے بارے میں ہے، ولایت کے بارے میں ہے، کہ امامت اور ولایت کے مختلف شؤونات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے
کہ ابھی میں چاہوں گا کہ امامت کے بارے میں جو اس خطبے کے اندر مختلف بیانات آئے سرعت کے ساتھ بہت جلدی جلدی ان میں سے بعض بیانات آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور انشاءاللہ ایک اور جو مرحلہ ہے اس خطبے کے اندر وہ خود امیر المؤمنین کے فضائل کہ جو رسول اللہ نے اس خطبے کے اندر بیان کیے ہیں، کہ انشاءاللہ ان کو ہم آخری جلسے میں اپنا جو بعد والا آخری جلسہ ہوگا اس کے اندر بیان کریں گے۔ یہاں پر میں سرعت کے ساتھ جلدی جلدی میں امامت کے بارے میں جو رسول اللہ نے مختلف بیانات اس خطبہ غدیر کے اندر ذکر کیے ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلا نقطہ جو اس خود خطبے کے اندر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ امامت ایک منصب الہی ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، اے لوگو جان لو ان اللہ قد نصبہ لکم ولیًا و اماما، کہ خدا نے تمہارے لیے علی کو ولی اور امام بنایا ہے۔ یہ مکتب تشیع میں امامت کے بارے میں عقیدہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، منصوب من اللہ ہوتا ہے، کہ یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں قد نصبہ لکم ولیًا و اماما۔ حتیٰ امامت کے بارے میں ہمارا یہاں تک عقیدہ ہے کہ امام کو حتیٰ رسول اللہ خود اپنی مرضی سے نہیں بناتے، امام خدا کی جانب سے ہوتا ہے، اعلان اس کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ ایک نقطہ کہ جس کو اہتمام سے بیان کیا۔ دوسرا نقطہ جو اسی امامت کے بارے میں پیغمبر اسلام اسی خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس حکم کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں کی، معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل اللہ تعالی الیہ، جو خداوند متعال نے میری طرف نازل کیا اس کو بیان کرنے میں نے ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی۔ اور جان لو یہ امامت کسی گروہ کے بارے میں نہیں ہے، کسی ٹولے کے بارے میں نہیں ہے، کسی خاص زبان والوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اسی خطبے کے اندر صراحت سے فرماتے ہیں فَأُعْلِمُ كُلَّ أَبْيَزَ وَأَسْوَدَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخِي وَوَسِي وَخَلِيفَتِي عَلَىٰ أُمَّتِي وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِي وَعَلَى الْبَادِ وَالْحَاضِرِ وَعَلَى الْأَجَمِ وَعَلَى الْعَرَبِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَعَلَى الْأَبْيَضِ وَعَلَى الْأَسْوَدِ وَعَلَى كُلِّ مُوَحِّدٍ، کہ یہاں پر امیر المؤمنین کی امامت کا اعلان کرنے کے بعد اعلان کرتے ہیں وہاں پر رسول اللہ یہ فرماتے کہ میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو گورا ہے جو کالا ہے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، والامام من بعدی، اور ہاں وعلی البادی جو صحرا نشین ہے اس کو بھی بتا رہا ہوں، والحاضر کہ جو بندہ شہروند ہے شہروں میں رہنے والا ہے اس کو بھی بتا رہا ہوں، وعلی الاجمی والعربی جو غیر عرب ہے جو عرب ہے، والحر والمملوک جو آزاد ہے اس کے لیے بھی بات، جو غلام ہے اس کے لیے بھی، والصغیر والکبیر جو چھوٹا ہے اس کے لیے بھی، جو بڑا ہے اس کے لیے بھی، وعلی الابیض والاسود گورے کے لیے کالے کے لیے، وعلی کل موحد جو بندہ بھی توحید کا ماننے والا ہے ان سب کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ خداوند متعال نے علی کو تمہارے لیے امام قرار دیا ہے۔ خب یہ اتنے اہتمام کے ساتھ ایک ایک کو بیان کر کے، اچھا ایک اور نقطہ جو اسی خطبے کے اندر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو خود منافقین کے جانب سے خطرہ بھی تھا، اور یہ آیت تبلیغ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی سورہ مائدہ کی وہ خود اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس زندگی کے آخری حصے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ خود پیغمبر کو کس کا ڈر ہے؟ قریش کے جو مکہ کے جو قریش تھے وہ تو فتح مکہ 8 ہجری میں تسلیم ہو چکے ہیں۔ جو یہود تھے مدینے کے اندر، چاہے وہ بنی قینقاع ہو، چاہے وہ بنی نذیر ہو، چاہے وہ بنی قریظہ ہو، جو بھی ہوں وہ سب مدینے سے ہار چکے ہیں، مدینے سے جا چکے ہیں۔ خیبر کے یہودی ہوں وہ بھی پیغمبر اکرم کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں، حتیٰ مسیحی بھی
اس مباہلے کے دوران 9 ہجری میں وہ بھی تسلیم ہو چکے ہیں. پورا حجاز پیغمبر اسلام کے سامنے سرنڈر ہو چکا ہے، تسلیم ہو چکا ہے. بالآخر پیغمبر کس سے ڈر رہے ہیں؟ ڈرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں. لیکن قرآن کہہ رہا واللہ یعصمک من الناس. تو ایک گروہ ایسا تھا کہ جن کو منافقین کہا جاتا ہے، کہ قرآن مجید کی صورتیں جا بجا مختلف آیتوں میں ان منافقین کا جا بجا تذکرہ. سورہ منافقون اس بات کی گواہ ہے کہ منافق تھے. اور بہت ساری صورتوں میں، سورہ توبہ کے اندر، سورہ انفال کے اندر، حتیٰ سورہ بقرہ کے اندر ان منافقین کا جگہ جگہ پر تذکرہ ہے. اور یہ منافقین وہ ہیں کہ پیغمبر اکرم زندگی کے آخری ایام میں جب غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے ہیں تو اس زمانے میں انہوں نے باقاعدہ ایک مسجد بنائی فتنے کے لیے، فساد کے لیے، کہ جس کو قرآن نے مسجد زرار کا نام دیا. اور اس جگہ پر پیغمبر کو نعوذ باللہ مارنا چاہا ان لوگوں نے. خوب یہ حقائق تاریخی ہیں کہ جن کی تصدیق قرآن بھی کرتا ہے، روایات بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا گروہ تھا کہ جس کا واقعاً خوف تھا. خوف بھی یہ نہیں تھا کہ پیغمبر ڈر رہے تھے نعوذ باللہ مجھے مار دیں گے، نہ، اس بات کا خوف نہیں تھا. خوف اس بات کا تھا کہ کہیں اس حکم الہی کو غلط رنگ نہ دیں. کہ خداوند متعال نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اے مصطفیٰ تم پریشان نہ ہو، ان لوگوں کی جو خراب کاریاں ہیں ہم ان کو دیکھ لیں گے. اس چیز کا تذکرہ بھی خطبہ غدیر کے اندر ہے، اس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وسألت جبرائیل ان یستعفی لی ان تبلیغ ذالک الیکم ایھا الناس. حتیٰ کہ یہاں تک خطبہ غدیر میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ عرفہ کے میدان پر تھا وہاں پر ولایت کا حکم نازل ہوا، لیکن مشخص نہیں کیا گیا کہ حتماً اسی جگہ پر اعلان کرو. یہ کہا گیا تھا کہ اس اعلان کو کرنا ہے. پیغمبر اسلام کہتے ہیں حتیٰ میں نے جبرائیل کے سامنے یہ تک خواہش ظاہر کی کہ خدا کی بارگاہ میں آپ میری یہ خواہش پیش کریں کہ مجھے اس حکم کی تبلیغ سے معاف کر دے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام ان منافقین کو جانتے تھے جو جگہ جگہ پر ہر درست بات کو غلط رنگ دینا چاہتے تھے. یہاں پر علی کی ولایت کا اعلان ہونے والا ہے، اس کو منافقین غلط رنگ میں لے کر جائیں گے، اس رنگ میں لے کر جائیں گے. خود اس کا اپنا داماد ہے، اپنا ابن ام ہے، اپنا کزن ہے، اپنا ہے. لہذا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس وجہ سے رسول اللہ یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں. حتیٰ بعض نے تو تاریخوں نے لکھا کہ اپنے اس خبث باطنی کو ظاہر کیا اور پیغمبر کے اکرم کے سامنے آ کر یہ تک جملات کہہ کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے علی کو ولی بنایا ہے، امام منصوب کیا ہے، اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی جانب سے کیا ہے؟ خوب ایسے لوگوں کو دیکھ رہے تھے رسول اللہ. تو اس چیز کا تذکرہ بھی رسول اللہ نے خطبہ غدیر کے اندر کیا ہے. ایھا الناس، میں نے یہاں تک کہا. کیوں؟ اس لیے کہ لعلمی بقلت المتقین. اللہ اکبر. کیونکہ میں جانتا ہوں حقیقی معنی میں جو متقین اور پرہیزگار ہیں وہ بہت کم ہیں. وَكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ، بہت سارے لوگ منافق ہیں. وَإِدْغَالِ اللَّائِمِينَ، جو ملامت کرنے والے لوگ ہیں میں ان کی فریب کاریوں کو جانتا ہوں. وَحِيَلِ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالْإِسْلَامِ، جو اسلام کا کھلواڑ اڑانے والے لوگ ہیں میں ان کے ہیلوں کو جانتا ہوں. وہ اس تحریک کو، وہ اسلام کو، اس مکتب کو بدنام کرنا چاہیں گے، لیکن خدا نے مجھے ضمانت دی ہے واللہ یعصمک من الناس. اس نقطے کا بھی تذکرہ کیا. اس کے علاوہ بھی امامت کی اہمیت کو بیان کیا کہ امامت ایک ایسا رکن ہے، اگر اس رکن کو تم اپنے پاس نہیں رکھتے تو یاد رکھنا کہ تم لوگوں کے اعمال سارے کے سارے حبط ہو جائیں گے. یہ جو خطبے کا حصہ ہے اس کا بھی اشارہ اسی آیت تبلیغ کے اندر ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس ولایت کے اعلان کو تم نہیں کرتے گویا کہ رسالت کے کسی اعلان کو تو نے نہیں پہنچایا.
یعنی کیا؟ یعنی اس ولایت کے بغیر دین کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نقطے کو بھی اسی خطبہ غدیر کے اندر بیان کیا، انما اکمل اللہ عز وجل دینکم بامامتہ فمن لم یأتم بہ وبمن یقوم مقامہ من صلبہ الی یوم القیامہ والارض علی اللہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ کہ بہرحال وقت نہیں ہے، میں پورا ترجمہ نہیں کر رہا، فقط یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ جس نے اس امامت کو نہیں مانا، یاد رکھو کہ اس کے لیے پھر قرآن کی یہی آیت ہے، اولئک الذین حبطت اعمالهم۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حبط ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ وہی لوگ ہیں وفی النار ہم خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ان سے عذاب میں کسی طریقے کی تخفیف نہیں ہوگی۔ یاد رکھو یہ امامت امانت رسول اللہ ہے۔ اس کو بھی آپ اسی خطبے کے اندر فرماتے ہیں، معاشر الناس انی ادعوها امامتا ووراثتا فی عقبی الی یوم القیامہ۔ خب واقعاً امامت کے اور بہت سارے شؤونات کہ ہمارا وقت بھی بالکل تمام ہو گیا، اس خطبہ غدیر کے اندر پڑھنے کے قابل ہے کہ انسان دیکھے کہ اس خطبہ غدیر کے امامت کے کتنے مختلف شؤونات رسول اللہ بیان کرتے ہیں۔ اور آخر میں اس امامت کے بارے میں صرف ایک جملہ کہوں گا جو اسی خطبے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وَقَدْ بَلَّغْتُ مَا أُمِرْتُ بِتَبْلِيغِهِ حُجَّةً عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَغَائِبٍ۔ یاد رکھو جو مجھے مأمور کیا گیا تھا میں نے اس کو پہنچایا، حجت تمام کر دی، جو حاضر ہے اس پر بھی حجت تمام کی، جو غائب ہے اس پر بھی حجت تمام کی۔ وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِّمَّنْ شَهِدَ أَمْ لَمْ يَشْهَدْ، ہر وہ بندہ جو حاضر تھا اس کے لیے بھی حجت تمام کر دی، جو نہیں تھا اس کے لیے بھی حجت تمام کر دی۔ وَلِدَ أَوْ لَمْ يُولَدْ، چاہے وہ پیدا ہو چکا ہے یا قیامت تک پیدا ہونے والا بندہ ہے، ان سب پر میں نے حجت کو تمام کر دیا۔ فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، جو بندہ حاضر ہے، جو بندہ جانتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس غدیر کے پیغام کو غائب تک ضرور پہنچائے۔ عزیز ایمان، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے جو پیغمبر اکرم نے ہم سب کے گردن پہ رکھی ہے کہ فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ۔ وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔ ماں نے کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا، تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا، میدان میں آ جائے، میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر